پاکستان تحریک انصاف پیپلز پارٹی لیول پلینگ فیلڈ اور پی ایم ایل این بڑے واضح طور پہ کہہ رہی ہے 2/3 اکثریت ہونی ہے. سینیٹر ہمایوں محمد, اس وقت پاکستان تحریک انصاف کو یا پیپلز پارٹی کو جتنے بھی چیلنجز ہوں, حقیقت یہ نظر آ رہی ہے کہ حکومت یا پارلیمنٹ ایک ہنگ پارلیمنٹ ہوگی, چاہے وہ بیرسٹر دانیال کہیں کہ 2/3 اکثریت, لیکن بہت سارے پی ایم ایل این کے لوگ بھی آف دا ریکارڈ یہی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں 2/3 اکثریت کوئی نہیں لے پائے گا. ایسی صورتحال میں کیا ایک اسٹرانگ اپوزیشن, اسٹرانگ گورنمنٹ, دونوں کے بیچ میں ایک دوسرے کو لائن پہ رکھنے والی بات, گورنمنٹ کو لائن پہ رکھنے والی بات یہ نہیں ہونی چاہیے؟ اب کی بار پاکستان تحریک انصاف یہ غلطی تو نہیں کرے گی کہ نہیں جی اپوزیشن تو کرسیاں ہی خراب ہیں, ادھر تو بیٹھنا ہی نہیں؟ دیکھیں, اس طرح ہے کہ ہمیں اس پورے سسٹم کو ری سٹارٹ کرنا پڑے گا. یہ پورا سسٹم کرپٹ ہوا ہے. یہ پورا سسٹم اس 1% جو ایلیٹ ہے, جس میں چاہے وہ پولیٹیکل ایلیٹ ہے, چاہے وہ ڈیسیجن میکر والے, چاہے وہ لینڈ لارڈ ہے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ 1.1% آف دا لینڈ لارڈز جو ہیں پاکستان کے, جیسے کہ ابھی وڈیرے کی بات کر رہے تھے نا, جو وڈیرے خالی سندھ میں نہیں ہے, وڈیرے بہت زیادہ پنجاب میں بھی ہے, جن کو آپ الیکٹیبلز کہتے ہیں, جن کی بہت زرعی زمین ہے. اور میں آپ کو بتاؤں گا 1.1% لوگ پاکستان کے 24% ایریبل لینڈ کو کیپچر کرتے ہیں. آپ کے ساتھ بھی تھے نا؟ جس کے ساتھ مرضی تھے, یہ سارے تھے. دیکھیں, پاکستان تحریک انصاف نے ڈیفینیٹلی غلطی کی تھی کہ انہی لوگوں کو جن کو ہم الیکٹیبلز کہتے ہیں ان کو لیا تھا, اور انہوں نے بتا دیا تھا کہ یہ لوگ بیسیکلی وہ کبوتر ہیں جو ادھر سے جا کے ان کی منڈیر میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں, ان کے منڈیر میں بیٹھ جاتے ہیں. اور بالکل پاکستان تحریک انصاف نے غلطی کی تھی, اب وہ غلطی نہیں کر رہے اور اب نہیں کریں گے, اور یہ چیز ہمیں بدلنا پڑے گی. لیکن ہم نے ابھی جو آپ کے پہلے گفتگو ہو رہی تھی اس میں ہم نے ایک چیز دیکھی, آپ نے ایاز صادق صاحب کا وہ ذکر کیا, مجھے یاد آیا کہ وہی شخص تھا کہ جس نے ایک انٹرویو میں کہا تھا, فلور آف دا ہاؤس میں کہا تھا کہ چیف آف آرمی سٹاف کی ٹانگیں کام رہی تھی, اور اس کے بعد نہیں, لیکن دیکھیں نہیں, فلور آف دا ہاؤس میں انہوں نے ایک انٹرویو میں کہا تھا میں نے یہ نہیں بولا تھا, اور اسی انٹرویو والوں نے پھر وہ چلا کے بتایا تھا کہ یہ کیا بولا تھا. تو جھوٹ بولنے والے لوگ ہیں, اور یہ سارے کے سارے فلور آف دا ہاؤس میں انکلوڈنگ میاں نواز شریف نے فلور آف دا ہاؤس پہ جھوٹ بولا ہوا ہے. اچھا, ایک اور مزے کی بات یہ ہے, یہ پیپلز پارٹی کے لاہور آفس کے اوپر پیٹرول بم, مجھے کچھ یاد سا آتا ہے پیٹرول بم سے. یہ میرے خیال میں کوئی ایک, دیکھیں اس طرح ہوتا ہے, ایک سیریل کلر ہوتا ہے, اس کا ایک خاص طریقہ واردات ہوتا ہے. مجھے لگتا ہے پنجاب پولیس بیچ میں کسی امتیاز سے انہوں نے شاید کوئی پارٹی ایسی ہو جو کسی اور کو بھی پھنسانے کے لیے یا کچھ کرنے کے لیے یہ چیزیں استعمال کرتی ہو, آج پھر انہوں نے استعمال کیا ہوگا. اپنی ذمہ داری پی ایم ایل این کی کندھے پہ ڈال رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں جن لوگوں نے وہاں پہ پلانٹ کیا تھا پیٹرول بمز وغیرہ, انہی لوگوں کا آپ پی ایم ایل این پہ ذمہ داری میں ڈائریکٹلی پی ایم ایل این پہ وہ کرتا ہوں, مجھے ان پہ شک ہے, پورا شک ہے. اچھا, مجھے اس بات کا جواب لینے دس از اے ویری سیریس, اٹ از اے ویری سیریس, دس از ویری سیریس. اتنا بڑا الزام لگایا بیرسٹر دانیال آپ کے اوپر کہ آپ لوگوں نے اس ٹائم پہ پلانٹ کیے تھے پیٹرول بم, اور اس ٹائم پر پیپلز پارٹی پہ بھی آپ نے اٹیک کیا. وڈ یو لائک ٹو ریسپونڈ ٹو دیٹ, بیرسٹر دانیال؟ جی, آپ نے ابھی سنا پیٹرول بم, آپ نے ابھی سینیٹر ہمایوں نے کہہ دیا کہ اس ٹائم پر زرمان پارٹی, بالکل میں نے سنا پیٹرول بم والی بات. دیکھیں, ان کا یہی تو ان کا طریقہ واردات ہے. یہ آج اگر یہ کہہ سکتے ہیں مجھے پورا شبہ ہے, تو آپ کو شبہ بے شک ہو میرے بھائی, آپ 9 مئی والے ہیں, آپ وہ ہیں, ہم نے آج تک نہ یہ سیاست کی, نہ ہم نے اس کو پروموٹ کیا. آپ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان کو آگ لگائی, آپ وہ لوگ ہیں جنہوں نے قائد اعظم کے گھر کو آگ لگائی, آپ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے فوجی افواج جو ہمارے محافظ ہیں بارڈرز میں اپنی جان دیتے ہیں, آپ نے ان کو للکارا, آپ نے ان کے اوپر حملے کیے. تو یہ کیا بات کس منہ سے کر سکتے ہیں؟ ان کی سیاست کا وتیرہ ہی ہے. آپ ڈینائی کرتے ہیں کہ ایسا کچھ پی ایم ایل این نے نہیں کیا؟ انہوں نے پوری زندگی کی جو سیاست ہے نا جی, وہ نفرت کے اوپر بیچ ڈینائی کر رہے ہیں. یہ گالی گلوچ کی سیاست ہے. الزام لگا رہے ہیں پیپلز پارٹی کس پہ الزام لگا رہی ہے؟ آپ ڈینائی کر رہے ہیں بیرسٹر دانیال؟ ڈینائی کیا مطلب, ہمارا کیا لینا دینا؟ ہم نے پیپلز پارٹی والوں کے, ہمارا تو اپنے حلقوں میں جو ان کے کینڈیڈیٹس ہیں ہمارے ان سے اتنے اچھے تعلق ہوتے ہیں. آیا وہ کدھر سے آیا ہے مندوخیل صاحب؟ دیکھیں, میں ایگزیکٹ تو نہیں پتا مجھے, میں کراچی میں بیٹھا ہوں اور زیادہ میڈیا سے بھی دور ہوں, ہلکے میں مصروف ہوں. لیکن میں تو صرف اتنی کہوں گا کہ بلاول بھٹو سے خوفزدہ کون ہے بتائیں, تو وہ خود تفتیش ہو جائے گا, پتہ چل جائے گا خوفزدہ کون ہے.
بلاول بھٹو سے؟ یہ تو مجھے بتا دے کوئی، آپ بتائیں کوئی بھی نا پارٹی ہو. صاحب. میں اس وقت الزام نہیں لگاؤں گا جب تک ثبوت سارے آ جائیں گے. نہیں آئیں گے. پی ٹی آئی، پی ایم ایل این، آئی پی پی، پی ایم ایل کیو. نہیں میں دیکھیں میرے منہ میں اپنے الفاظ نہ ڈالے. نہیں میں تو آپ کو ساری جماعتوں کے نام بتا رہی ہوں. تفتیش ہوگی، پتہ چل جائے گا. اس طرح ہنٹ شنٹ میں الزام نہیں لگاتا ہوں. لیکن سوال یہ ہے انیکا، آپ یہ مجھے بتا دے کہ یہ ساری چیزیں جو لیول پلینگ فیلڈ اور ریڈ کارپیٹ اور ہائی کمشنر اور ڈی آئی جی کے سلوٹ اور یہ ساری چیزیں تو اب فلاپ ہو گئی نا. اب دیکھ رہے نواز شریف صاحب ابھی تک میدان میں آ نہیں رہے. یہ کیسا شعر ہے کہ ابھی تک میدان میں اتر نہیں رہے؟ جب دوسری طرف آپ بلاول بھٹو صاحب دیکھیں، ان کی والدہ کو کمپین میں اسی طرح دہشت گردوں نے قتل کی ہے، ان کے پورے خاندان کو قتل کیا. ذرا جائے تو صحیح نا، لڑکانا جائے نا. زلکاڑا میں وہ جو مقبرہ بنا ہوا ہے، ذرا اس کے اندر تو دیکھ آپ کو شہداء کے پورا لائن سے ایک لائن ملے گی. یہ ہے پیپلز پارٹی. یہ ہر کسی ڈرپوک کا کام نہیں ہے سیاست کرنا. سیاست کے لیے ایک دل چاہیے، گردہ چاہیے. یہ کفن سر پہ باندھ کے جانا پڑتا ہے، علاقوں میں جانا پڑتا ہے. میں جس حساس علاقے میں کینڈیڈیٹ ہوں تو یہ آئے کہ دکھا دے. لیکن سوال یہ آنے کا سوال یہ آنے کا آپ کی میڈیا سے مجھے یہ شکایت ہے، ہمیشہ آپ لوگ پیپلز پارٹی کے پیچھے لگے ہو، ہمیشہ کبھی تعریف نہیں کی ہے اور ہم نے کبھی میڈیا کو خوش نہیں کہا ہے. ہم کسی کو خوش کرنے کے لیے نہیں بیٹھے نا مندوخیل صاحب، ہم تو سوال کرنے کے لیے بیٹھے ہیں. ہر کسی سے کریں گے. وہ پی ایم ایل این بھی خوش نہیں ہوگی، پی ٹی آئی بھی خوش نہیں ہوگی. میں آپ کی بات نہیں کروں، میں تمام میڈیا کی بات کروں. میں تمام میڈیا کی بات کروں کہ یہ کس طرح نون لیگ کو پروٹیکٹ کر رہے تھے، نون لیگ کو پروجیکشن دے رہے تھے. ایک شخص جو ابھی سزا یافتہ ہے ان کو پہلے سے وزیر اعظم بنا کے بیٹھے ہوئے تھے. اب تو یہ ساری کہانی دم توڑ رہی نا. اب بلاول بھٹو صاحب پنجاب میں موجود، آپ جلسے وغیرہ دیکھ رہے ہیں نا. اب تو وہ چیزیں ختم ہو گئی نا. اب آپ کو یقین آنا چاہیے. دوسرا آپ نے سوال کیے پچھلے سیگمنٹ میں کہ حکومت کون بنائے گی. بالکل آپ کی بات سچ ہے کہ کوئی اکثریت حاصل نہیں کر سکے گا، مگر یہ دل گردہ بھی آصف علی زرداری کے پاس ہے جس نے بلاول بھٹو کو، جو میرے محترم بات کر رہے ہیں، اسی نے وزیر اعظم کے لیے اس کو چنا ہے. وہ میچور ہے، اسی نے کہا ہے. جتنا دلیری سے وہ جلسے کرا، اتنے شہباز شریف صاحب نواز شریف نہیں کر رہے. لیکن ہم حکومت بنائیں گے اتحادیوں کے ساتھ مل کے بنائیں گے. پہلے بھی ہم نے بنایا تھا. چلے، یعنی اگر تو اکثریت پوری نہیں بھی ملے تو پھر پیپلز پارٹی کولیشن گورنمنٹ کی طرف جائے گی اگینسٹ اینی بڈی جس نے اکثریت لی ہو. جی بالکل جائے گی. ٹھیک ہے، بالکل جائے گی. تمام اتحادیوں کو ساتھ لے کے چلیں گے، مائنس نون لیگ. ان کو بڑی خوش فہمی ہے. پی ٹی آئی سے مائنس نہیں کیا آپ نے مندوخیل صاحب؟ پی ٹی آئی پلس ہو سکتی ہے. میں کہتا ہوں تمام لوگ، پی ٹی آئی تو ہے نہیں میدان میں نا اس وقت، تو آزاد امیدواران ہے نا. نہیں تو پی ٹی آئی نام کی پارٹی تو نہیں اس وقت. آپ ان کے آزاد امیدوار توڑنے کے چکر میں تو نہیں ہے مندوخیل صاحب؟ بالکل کریں گے. تمام جتنے بھی آزاد امیدوار ہیں، چھوٹی پارٹیاں ہیں، سب کو پیپلز پارٹی ان بورڈ لے گی. اور پیپلز پارٹی نے پہلے بھی 120 سیٹوں پہ حکومت 5 سال چلائی پاکستان کی تاریخ میں، 2008 سے 2013. اب بھی 2024 میں پیپلز پارٹی بلاول بھٹو صاحب کی وزیر اعظم شپ میں حکومت بنائیں گے اور تمام اتحادیوں کو ساتھ لے کے چلیں گے. سینیٹر صاحب